بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 45 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ کی عرص نو تعمیر کا حوال سنائیں گے۔ آپ کو مسئلہ حجر اسود پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جنات نے کیا سرگوشی کی اور آسمان پر پابندی کس حوالے سے لگائی گئی۔ کچھ اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نکاح کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں گے کہ تاریخ اسلام کی روشنی میں آج کی ایپیسوڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی ہی ایک دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات، عادات میں بھی آپ کے ہم آہنگ تھے، اور آپ کا پیشہ بھی ان کا پیشہ تھا۔ آپ دونوں جو تھے بت پرستی، شراب نوشی، دوری اخلاق سے کوسوں دور تھے۔ اس وجہ سے آپ کا مزاج ان سے ملتا تھا، اور وہ آپ کی جوانی ہی کے ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 برس پوری ہو چکی تھی، جب قریش نے کعبہ عرض نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا، اور پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہاڑوں سے لا کر تھے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی، اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا، تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے حزیز و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض درداندیش لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرم میں داخل ہوتے دیکھا، اور پکار اٹھا لوگوں نے، محمد العالمین آ گئے، ہم ان کی رضا میں راضی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قصے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود اس کے درمیان رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے خون خرابی اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ناظرین کرام، تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کرتے، آپ بہر حال سے بہت امیر بھی تھے، اور آپ کے پاس دنیا کی کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کے پاس اولاد بھی تھی، اور گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کچھ کم نہ تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، کلثوم اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکے کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب کی اولاد کی والدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال، رقیہ کی 8ویں سال، اس کے بعد کلثوم تھی، اور پھر حضرت فاطمہ جو سب سے کم سن تھی، حضور پاک کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں، ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ ادھر حضرت ایمن رضی اللہ عنہا، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا شدید غم تھا، اور یہ احساس بھی انہیں خیر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت بھی تھی۔ وہ حبشہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں اس سے نکاح کے کوئی بھی راضی بھی نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بیلے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ایمن سے ان کا نکاح ہو گیا، اگرچہ زید والد نوجوان تھے، مگر ان کی ایمن سے خوب نبھی۔ حضرت ایمن کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور کی کفالت میں اور خانواہ رسالت کا حصہ تھا۔ تجارتی، خاندانی، معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی
دی ہوئی دولت، عزت، فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تعاون کیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے، ان سے بہت شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال، جعفر 20 سال، علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی پرورش میں ہی لے لیا، اور یوں اب وہ آپ کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عقبہ اور عتیقہ سے طے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں چچا حضرت عباس صاحب سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان، زمینداری ان کا پیشہ تھی، خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر و مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کی ذمہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ آپ کے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور کے ضرور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کے کام آتے، بلا کے تیر انداز اور مثال شمشیر زن تھے۔ شیر و شکاری ان کا مشغلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عمر تھی۔ جرأت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھی۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس در یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھی جا چکی ہے۔ عمر کے 40ویں سال کو پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا ہلاکت بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو بنی نوح انسان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ آپ ایک عجیب سی مہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 7 برس سے آپ کو گاہے بگاہے فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والا ہے۔ اس کی فیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تنہائی پسند بنا دیا اور اب مکہ کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے درختوں اور پتوں سے آواز سنائی دیتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام اور خبروں کی کچھ گن سن کر لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں آ کر اپنے گاہنوں اور جادوگروں کو سناتے تھے اور وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر لوگوں کو اپنے فرضی غیب دانی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے۔ آخری کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سن لینے پر پہرے لگا دیے گئے تھے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح ادھر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتے۔ اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عنقریب کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک کاہن کا بیان ہے جو بعد میں مشرف با اسلام ہوا کہ میرے پاس ایک چڑیل آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، کیا تو نے نہیں دیکھا جنات اور ان کی حیرانی کو، ان کی مایوسی اور ان کی پریشانی کو، ان کی اونٹیوں کے پشت سے چمٹنے کو؟ گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی احساس دلا دیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قریب ہے۔ جس طرح باران رحمت سے قبل ہوا تھم جاتی ہے، اس طرح نزول وحی سے پہلے یوں لگتا تھا جیسے کائنات دھم سادے کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے
شروع ہوتا تھا وحی کا ایک سلسلہ جو آپ پر شروع ہوا تھا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ہیرا پر تھے اور آپ پر پہلی وحی آئی تھی۔ اس کا تذکرہ ہم اپنی آنے والی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ آپ چینل کو لائک، شیئر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔